قرآن کریم کے صفوں پہ آپ کو لکھ کے دینا چاہتے ہیں تو بس یہی بات ہوتی ہے، غدار، یہ غدار ہیں، یہ ملک کو نہیں مانتے، فلانا نہیں مانتے۔ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، یہاں انسانوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ایک غیر جمہوری پاکستان، ایک 2 نمبر کے لوگوں کی حکومت کا پاکستان، اس کو زندہ باد کہنا خود گناہ ہے۔ یہاں ایک عجیب ملک ہے، کریں گے کیا؟ تو یادیں وابستہ ہیں 1956 میں یہاں اسلام میں عبدالغفار خان اور میرے والد عبدالصمد خان اچکزئی جسٹس شبیر احمد عثمانی کی عدالت میں پیش تھے۔ ان پہ الزام تھا کہ آپ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ شریف جج نے دونوں کو عدالت کے ختم ہونے تک قید میں رکھا اور پھر 9,000 12,000 جرمانہ کر کے ان کو رہا کیا۔ انہوں نے PLD میں ان کی تقاریر ہیں، پڑھنے کی بھی ہیں اور دیکھنے کی بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ان کے ساتھ غیر جمہوری غیر آئینی قوتوں کے ساتھ ہمارا واسطہ بہت لمبا ہے۔ محمد ایوب خان، جنرل محمد ایوب خان کی تمام ماشاء اللہ میں ہمارے اکابرین جیل میں تھے۔ عبدالصمد خان اچکزئی وہ واحد آدمی تھا جس نے ایوب خان کا سارا اقتدار جیل میں گزارا، اور پھر نقل معافی کی درخواست دی، تھوڑے سے امتحانات دے کے 4 سال 14 میں سے 4 سال ان کو معافی دی گئی۔ محمود علی قصوری، خدا ان کو بخشے، وہ ان کے وکیل تھے۔ میرے بڑے بھائی یہاں پڑھتے تھے، محمد خان جو ہمارے پھر گورنر بنے، جب وہ یہاں سے جا رہے تھے کوئٹہ، کہتے ہیں محمد علی قصوری نے مجھے کہا کہ باپ کو سمجھاؤ، یہ عادی ہو گئے لوگوں کے خلاف بولنے کا، یہ پھر بولے گا اور پھر جیل جائے گا۔ وہی ہوا، وہ شریف آدمی آیا، کوئٹہ میں عوام نے بہت بڑا استقبال کیا۔ انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس، قوموں کی آبادی، فیڈریشن آف پاکستان، 1 مین 1 ووٹ باتیں کی۔ 15ویں دن واپس جیل میں ڈال دیا اور پھر 14 سال جیل کی تیاریاں ہوئی۔ میں ان کے اولاد میں سے تیسرا ہوں، بہن کو ڈال کے تو میں چوتھا بنتا ہوں۔ میری پیدائش 48 میں ہوئی، میں 5 مہینے کا تھا، وہ مہمان بنے ان کے، قصہ لمبا ہے۔ جب پہلی دفعہ میں نے انہیں دیکھا تو میں 7 سال کا تھا۔ I was 7 years old۔ ایک آدمی گھس آیا گھر میں، کہتے ہیں بابا کہاں تھا؟ Where was he؟ پھر اس سے لے کر جب ان کی شہادت ہوئی میری عمر 25 سال تھی۔ یہ 7 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک ان سے میرا بحیثیت خاندان کے فرد کے قسطوں میں اگر ملا دے 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے تو میرا ان سے صرف 2.5 سال کا راستہ گزرا۔ باقی وہ ساری عمر جیلوں میں رہے اور آخر شہید کر لیے گئے۔ اس کا ہم نے کسی پہ احسان نہیں ڈالا، اور نہ کبھی ہم نے ایک لفظ کہا کہ خدا نخواستہ پاکستان مرد آباد۔ یہاں تو ایک آدمی کو تھپڑ مارو وہ پاکستان کو گالیاں دینے شروع کر دیتا ہے۔ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، یہاں انسانوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو بس یہی بات ہوتی ہے، غدار، یہ غدار ہیں، یہ ملک کو نہیں مانتے، فلانا نہیں مانتے، یہ لوگوں کے ساتھ نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ میں اپنی پوری ایمانداری سے بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت وہ، ہم اس کو انسانوں سے اپنے فاصلے اس بنیاد پہ ناپنا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے، وہ کس مذہب کا پیروکار ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کس بر اعظم کا رہنے والا ہے، اس کو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ انسان ہے، ان میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، یہ قرآن کریم کا فلسفہ ہے۔ ہم انسانوں کے انسان ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہاں نہ کوئی کسی کا کیا سمجھے ماسٹر ہے، نہ کوئی کسی کا غلام ہے۔ پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی اپنے اپنے آبائی وطنوں پہ آباد ہیں، نہ کوئی کسی کا کالونی ہے، نہ کوئی کسی کا کالونیل پاور ہے۔ یہ ملک 75 سال 76 سال تک اب اس حالت میں پہنچا ہے کہ اگر ہم سب نے عقل کے ناخن نہ لیے اور ہم اکٹھے ہو کر اس بلا کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوئے
تو خدا نخواستہ یہ ہمارا ملک بڑے خطرناک حادثات کا شکار ہوگا۔ ہمیں خطے کی طرف لوگوں کی نظریں ایک دفعہ پھر ہمارے خطے میں مت سانڈ وہ اپنی جنگ لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے ہر ایک نے اکٹھے مل کر اپنی اس خطے کو ایک خطرناک جنگ سے بچانا ہے۔ اگر یہ ہم نے ایک 2 نمبر کی وزیر اعظم اور ایک پاگل جرنیل کے حوالے کر دیا، یہاں جنگیں آ جائیں گی۔ ہمیں واضح طور پہ اس حکومت کو اور ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پہ یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم دوسروں کی جنگیں اپنے خطے میں کسی صورت لانا نہیں چاہتے۔ ہم اس ملک کو کیا ہم قرآن کریم کی بلوچ، سندھی، پٹھان، ہم جو بھی ہیں قرآن کریم کے صفوں پہ آپ کو لکھے دینا چاہتے ہیں، میک اٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ، اسے جمہوری بنائیں، آئین کی بالادستی تسلیم کریں، الیکٹڈ پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں، وہیں سے داخلہ اور خارجہ پالیسیاں پھوٹنے پڑیں، پنجابی کو، سندھی کو، سرائکی کو، بلوچ کو، پٹھان کو آئینی گارنٹی دے دیں کہ آپ کے مادر وطن میں جو خدا پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ آپ کے بچے کا پہلا حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ قیامت تک ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان زندہ باد نہیں، بالکل زندہ باد قیامت تک۔ لیکن ایک غیر جمہوری پاکستان، ایک 2 نمبر کے لوگوں کی حکومت کا پاکستان، اس کو زندہ باد کہنا خود گناہ ہے۔ یہاں عجیب ملک ہے، ہم کریں گے کیا؟ سچ پہ پابندی ہے۔ جھوٹ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم کیا کریں گے؟ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ الیکشن تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ ہمارے 1000 اختلافات سی، لیکن عوام نے کمال کر دیا۔ عوام کی طاقت اللہ کی طاقت ہوتی ہے، ورنہ یار لوگوں نے، میرے اپنی معلومات ہیں، میں نے اس تقریر میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے، میں نے اپنی معلومات یہ ہیں کہ یار لوگوں نے فیصلہ کر دیا تھا فلانا پریزیڈنٹ ہوگا، فلانا وزیر خارجہ ہوگا، فلانا صوبہ فلانے کے پاس ہوگا، فلانا صوبہ فلانے کے پاس ہوگا، فلانا کو یہ کریں گے، فلانا کو وہ کریں گے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ عوام کا یہ ووٹوں کا جو سیلاب آئے گا، اس نے وہ سارا ٹیبل الٹ پلٹ دیا۔ کسی کی پگ گم ہو گئی، کسی کی موچن گم ہو گئی، کسی کی دھوتی گم ہو گئی، اس کو سنبھالا نہیں دیا جا رہا۔ اب وہ اس کو کوئی سنبھالا نہیں دے سکا۔ اس کا علاج صرف ایک چیز، یہ ایک ہے، یہاں آئین کی بالادستی ہوگی۔ آئین ایک، اگر میں 93 میں جب دوسری دفعہ منتخب ہوا، گوہر ایوب صاحب سیٹ پہ تھے، عمر ایوب وزیٹر کے طور پہ وہاں بیٹھے تھے۔ میں نے حلف کے بعد اٹھ کے کہا تھا، میں نے کہا گوہر صاحب یہ جو ہم لوگوں نے حلف لیا ہے، کیا یہ سمپل ایک فارمیلٹی ہے یا اس کا لفظ وی مین اٹ، کہتا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ نے ہم سے حلف لیا ہے کہ ہم اس آئین کے تحفظ کریں گے۔ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ 1 سال 2 بعد ایک سربراہ جرنیل مارچ کرتا ہوا آئے گا، آئین کو ایبروگیٹ کرے گا، پھاڑے گا۔ What should we do؟ اگر آپ واقعی ہم سے حلف لینا چاہتے ہیں تو ہم سے یہ حلف لے لیں کہ the day it is abrogated, the people of Pakistan should be on the streets۔